السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 101، 102، 103 کا مختصر ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم۔ ولما جاءهم رسول من عند الله، اور جب اللہ کی جانب سے ان کے پاس ایک رسول آیا جو تصدیق کرنے والا تھا جو کچھ ان کے ساتھ تھی ان چیزوں کی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کیا کتاب ہے، کیسی کتاب ہے، اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، یعنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو عہد سلیمان میں شیاطین جس کو پڑھا کرتے تھے، اور کفر کی بات سلیمان نے نہیں کی بلکہ یہ کام یعنی لیکن شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے کہ شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو چیزیں نازل کی گئی تھیں اس کے پیچھے پڑ گئے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، اور وہ دونوں یعنی ہاروت اور ماروت کسی کو کچھ بھی نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ ان سے یہ بات کہہ دیتے تھے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش کے طور پر ہیں، تو جادو کو سیکھ کر تم کفر نہ کرو۔ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، پھر بھی وہ لوگ ان دونوں سے وہ چیزیں یعنی جادو سیکھ لیتے تھے جس کے ذریعے سے زوجین کے درمیان جدائی ڈال سکیں۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ لوگ کسی کا بھی کچھ نہیں بگاڑتے، کسی کا بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے حکم سے۔ ويتعلمون ما يضرهم، ان لوگوں نے وہ چیزیں سیکھ لیں جس سے وہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے، کسی اور کا نقصان نہیں کرتے تھے۔ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، اور وہ لوگ وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے وہ نقصان ہی پہنچاتے تھے، نفع کسی کا نہیں کرتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور تحقیق کے جان لیا ان لوگوں نے، یعنی انہیں معلوم تھا کہ جو چیزیں وہ خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ کیا ہی بری چیز تھی وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا، اگر اے کاش اسے وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو اللہ کے پاس اس کا بہتر صلہ، بہتر بدلہ انہیں ملتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے، یقین کر لیتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، یہاں جاءہم رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی ان کے پاس وہ رسول آیا۔ وہ رسول کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصدق لما معہم، مصدق سے بھی مراد رسول ہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات، زبور، انجیل ہر ایک کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ان کی جو کتاب ہے قرآن کریم یہ بھی پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ لما معہم، ان کے ساتھ جو چیزیں ہیں یعنی توریت، چونکہ یہودی حضرات
نصرانی حضرات یہ توریت اور انجیل کو پڑھا کرتے تھے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بشارتیں موجود تھیں، ان بشارتوں کو یہ پڑھا کرتے تھے، اسی کی یہ تصدیق کرنے والے تھے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی کتاب کے مطابق، تورات کے مطابق، زبور کے مطابق، انجیل کے مطابق جو کتابیں وہ لوگ پڑھا کرتے تھے اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بشارتیں موجود تھیں، تو اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ جیسے ہی انہوں نے علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھیں، ان کی بات مان کر ان پر ایمان لے آنا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنی ہی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ رسول اللہ کی کتاب، محمد کی کتاب کو کیا مانتے؟ قرآن کریم پر ایمان کیا لاتے کہ وہ اپنی کتاب توریت کو ہی پس پشت ڈال دیا، اسی کے حکم سے سرتابی کرنے لگے۔ تو جب وہ خود اپنی ہی کتاب سے پھر گئے تو اگلی کتاب کے لیے ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ یہ اس آیت کا خلاصہ۔ کأنہم لا یعلمون، اور ایسا پس پشت ڈالنا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، گویا کہ وہ کبھی پڑھتے ہی نہیں تھے اس کو۔ اور یہ سب کر کے انہوں نے کیا کیا کہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، شیطانی اعمال، شیطانی کام، یعنی جادو کے پیچھے پڑ گئے، اور اس کی نسبت انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی، چونکہ سلیمان علیہ السلام کو انسان اور جنات اور ساری چیز پر حکومت حاصل تھی، تو ان کے عہد میں جنات اور انسان سب ایک دوسرے کے ساتھ ملا جلا کرتے تھے، تو انسانوں نے ان سے جادو کی چیزیں سیکھ لیں، شیاطین سے جادو کی چیزیں سیکھ لیں اور اس کو ان کا غلط استعمال کیا، تو اسی کی نسبت انہوں نے سلیمان کی طرف کر دی۔ اللہ نے اس کا رد کیا کہ کفر کی بات سلیمان نے نہیں کی، کیونکہ سلیمان اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور ایسی حکمرانی ان کو نصیب ہوئی ہے کہ ایسی حکمرانی اور کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ تو سلیمان کی طرف کفر کی نسبت کرنا یہ صریح غلط ہے، قرآن اس کا رد کرتا ہے۔ سلیمان نے کفر نہیں کی، بلکہ کفر کی بات شیاطین نے کی۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھا دیتے تھے، اور یہ لوگ یعنی اہل یہود ان چیزوں کے پیچھے بھی پڑ گئے، یعنی ہاروت و ماروت جو دو فرشتے ہیں جو شہر بابل میں رہا کرتے تھے، ان پر آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانی شکل میں اتار کر کے ان کو کچھ چیزیں دی تھیں، جادو کا رد کرنا، جادو کا توڑ سکھانا۔ ان سے بھی انہوں نے جادو سیکھ لیا تھا، اور ہاروت و ماروت بھی کسی کو کفر نہیں سکھاتے تھے، کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، بلکہ جادو کے ذریعے سے علاج کرتے تھے، وہ جادو کا توڑ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر ہاروت و ماروت کو بھی اتارا تھا بابل میں، اور انسانی شکل میں یہ رہتے تھے۔ ان سے ان لوگوں نے وہ چیزیں سیکھ لیں، اور جب ان کے پاس جاتے سیکھنے کے لیے جادو، تو ہاروت ماروت یہ یقین دلاتے تھے کہ ہم تو ایک آزمائش کے طور پر آئے ہیں، یہ کفر تم نہ کرو، ہم آزمائش کے طور پر ہیں اور جادو سیکھ کر تم کفر نہ کرو۔ پھر بھی وہ اطمینان دلا کر اور یقین دلا کر کہ ہم اس کے ذریعے سے کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے، بلکہ اپنی اصلاح اور اپنے مرض کو دور کرنے کے لیے، جادو کی توڑ کرنے کے لیے ہم یہ سیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا استعمال وہ غلط کرتے تھے۔ منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے اس کا وہ استعمال کرنے لگے، اور کسی کے درمیان جدائی ڈالنا یا ملاپ کرانا، جو کچھ بھی امر ہے، جو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی احکام ہیں، جو کچھ بھی اعمال ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اور کسی کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس میں جو طاقت رکھی ہے اس کی وجہ سے جو اثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے وہ خود کا نقصان کرتے تھے، خود کا کسی کا نفع نہیں پہنچاتے تھے۔ اور انہوں نے اے کاش کہ وہ جان لیتے کہ کیا چیز وہ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، یعنی کہ اچھی چیزوں کو چھوڑ کر اور بری چیزوں کو کہ جادو کے ذریعے سے استعمال کر کے وہ پیسے کمانا، دنیا کی دولت لینا، اس کا بدلہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہی بری شے ہے وہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اپنی جان کو بیچ لیا، یعنی جادو ایک بری چیز ہے۔ جادو کے سلسلے میں یہ ہے کہ سحر یہ ایک حقیقت ہے۔ سحر کا حکم کیا ہے؟ جادو کا سیکھنا، جادو کا سکھانا،
جادو کا اعمال کرنا یہ کفر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان تینوں ائمہ کے نزدیک کفر کا سیکھنا سکھانا، جادو کا سیکھنا سکھانا کفر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض شاگردوں نے یہ کہا، ان کا یہ قول ہے کہ جادو اگر مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے، جادو کو کی توڑ کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اگر جادو پر یقین رکھتا ہے تو یہ کفر ہے۔ جس طرح سے زندیق کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، جادوگروں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہونا چاہیے۔ جادو کا سیکھنا حرام ہے، اور اس کا عقیدہ رکھنا، اس کا استعمال کرنا یہ بھی حرام ہے، کفر ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، وہی اگلی آیت میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ لوگ جادو سیکھنے کے بجائے، جادو سکھانے کے بجائے، جادو کے ذریعے اعمال کرنے کے بجائے اگر وہ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے، اللہ کی خشیت اختیار کر لیتے، روحانیت اختیار کر لیتے، نیک اعمال اختیار کر لیتے، اچھے اخلاق اختیار کر لیتے، تو کیا ہوتا؟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک ان کے لیے اچھا صلہ، اچھا بدلہ ملتا۔ لو کانوا یعلمون، اے کاش وہ اس بات کا یقین رکھتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔